मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये अंदाज़ा है, मैनेजमेंट है। अल्लाह कहते हैं ऐसी खूबसूरत मैनेजमेंट तुम्हें कायनात में नजर आएगी। और ये मैनेजमेंट भी सिर्फ कोई मैनेजर होना ज़रूरी नहीं है, जिसकी तरफ से ये मैनेजमेंट है उसमें 2 सिफात का होना ज़रूरी है, वरना उसके बगैर ये मैनेजमेंट हो नहीं सकती थी। एक इंतहाई ताकतवर हो, जो चाहे कर सकता हो। नंबर 2, उसको हर चीज़ का इल्म हो। बाज़ दफ़ा आपके पास ताकत होती है, नॉलेज नहीं होती, तो भी आप काम कर ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर किसी के पेट में दर्द है, वो आया आपके पास ताकत है, एक जबड़ा फाड़ सकते हो उसका, यूं करके पेट चीर सकते हो, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है कि पेट के दर्द का इलाज कैसे होता है। अब आप थप्पड़ मार मार के उसको दर्द ठीक कर रहे हो, जैसे माएं बच्चों को थप्पड़ मार मार के चुप करा रही होती हैं। बच्चा रो रहा है सर में दर्द, नाक में दर्द की वजह से या गले में दर्द की वजह से, माएं थप्पड़ मार मार के ताकत का इस्तेमाल करके उसको चुप करा रही हैं। वो चुप होने के बजाय और चीख चीख के रो रहा होता है। वजह क्या है? मां के पास ताकत तो है, नॉलेज नहीं है कि ये रो क्यों रहा है। नॉलेज नहीं है तो समझती है ताकत के जोर से मैं बच्चे को दबा दूंगी, डरा डरा के ना चुप करा दूंगी। वो चुप नहीं होता। दूसरा ये कि आपके पास नॉलेज तो है लेकिन ताकत ही नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको पता है इसके कमबख्त के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, अस्तगफिरुल्लाह, कमबख्त नहीं कहना चाहिए, इसके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि इसको कब्ज है। नॉलेज है आपके पास, और कब्ज का इलाज भी आपको पता है कि भाई कब्ज का इलाज ये है कि जमाल गोटा, वो नहीं जो भैंस के मुंह में डाला था, भैंस ने पहले फूंक मार दी थी तो इसी के मुंह में चला गया था वो, तो जमाल गोटा इसको खिला दिया जाए, या कोई भी डॉक्टर लोग बताते रहते हैं ये कब्ज की गोली है, ये खा ली जाए। नॉलेज तो है लेकिन इतने पैसे ही नहीं है कि आप वो गोली खरीद के ले आओ, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो दुनिया में जो कामयाब लोग होते हैं उनके पास किसी काम के करने की ताकत भी होती है और उस काम के बारे में नॉलेज भी होती है, तो आप कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ बातें ही फेंकते रहोगे कुछ भी नहीं होगा। जैसे लोग बड़े बड़े विजन बनाते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, भाई आपके पास वसाइल क्या है? वसाइल कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर वसाइल है लेकिन नॉलेज ही नहीं है कि किस वक्त क्या, कौन सा वसीला और कौन सा जरिया हमने इस्तेमाल करना है, तो भी फायदा नहीं होगा। तो अब क्या मसला है? अल्लाह कहते हैं इस पूरी कायनात में तुम गौर करोगे तो 2 नतीजों तक पहुंचोगे, एक बल्कि 3 नतीजों तक पहुंचोगे। नंबर 1, इसका बनाने वाला कोई है, ये खुद ब खुद नहीं है। नंबर 2, बनाने वाला बहुत ताकतवर है, जो चाहे कर सकता है। नंबर 3, सिर्फ ताकतवर नहीं है, उसके पास नॉलेज है, इल्म बहुत ज्यादा है। उसको पता है किसकी नस्ल बढ़ानी है, किसकी नस्ल घटानी है। उसको पता है मुफ्ती तारिक मसूद के बच्चे ज्यादा होने चाहिए। खैर ये तो एक बीच में ऐसी मिसाल आ गई। उसको पता है कि कौन सी मखलूक की नस्ल बढ़नी चाहिए, कौन सी मखलूक की नस्ल घटनी चाहिए। देखो ऑस्ट्रेलिया में हम जो ये कुर्बानी के जानवर ज़बा करते हैं ना, तरस आता है हमें, यार बेचारे जवान हट्टे कट्टे ज़बा करके हम खा जाते हैं। इनके जीने की उम्र थी, अगर हम इनको ज़बा ना करें ना, ये हमें खा जाए। ये क्या करें? हमें खा जाए। या तो इन पे बहुत ज्यादा जुल्म होगा, या भूखे मरेंगे, या हमें खा जाएं। हमें कैसे खा जाए मैं एक्सप्लेन करता हूं, मिसाल से समझाता हूं। ये जो 4 किस्म के जानवर हैं ना, जिनका शरीयत ने हुक्म दिया काट के खा जाया करो इनको ज़बा करके, अगर आप इनको नहीं खाते ना, या बकरीद में ज़बा नहीं करते, या खाते ही नहीं हो आप इनको जीने देते हो, इनके पेट कमबख्तों के इतने बड़े बड़े होते हैं ना कि इनको 2 टाइम पूरी देगें चाहिए। भैंस को क्या चाहिए पता है? 2 टाइम, 2 रोटी नहीं चाहिए उसको पूरा वंडा चाहिए, इतनी बड़ी तादाद में। भाई इसको बंद करवा देना, ये हमेशा बेवक्त यहां से, एक तो ये वैसे भी अलार्म के तौर पर अजान का ठीक है ही नहीं अजान का बजना, तो इतने बड़ा उनका पेट होता है। हमारे महल्ले से ना एक गाय भाग गई थी बकरीद के दिनों में, बछड़ा था भाग गया था, ज़बा करने के लिए लगे तो बाज़ दफ़ा वो बछड़ा भाग जाता है, इतना ताकतवर होता है, भाग गया वो, भागा वो हाय मिल ही नहीं रहा, इतनी कहाँ गायब हो गया। 3-4 दिन के बाद मिला, फिर वो हड्डियों का ढांचा बन गया था। वजह क्या है?
اس کو بھائی 2 ٹائم پیٹ بھر کے خوراک چاہیے تھی, وہ کہاں سے لیتا؟ وہ یہ پودوں سے اور باہر اتنا تھوڑی مل جاتا ہے اس کو. تو یہ وہ جانور ہیں جن کو کون کھلاتا ہے؟ انسان. اور انسان کا اس پہ خرچہ نہیں, ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو کھیتوں میں تو جانور خود کھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ کھیت بھی اگائے جاتے ہیں باقاعدہ. ہاں یہ جنگلی جانور ہیں جو جنگلوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, تو ابھی ان کی قربانی کا شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا, ان کی قربانی سے قربانی ہوتی نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے, اونٹ اتنا پانی پیتا ہے, اتنی خوراک ہے اس کی, اگر آپ ان کی نسل کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے, کاٹ کے کھائیں گے نہیں, تو یہ جنگلوں کے جنگل کا صفایا کر دیں, زمین کی گھاس اور گرینری کو یہ ختم کر دیں. اگر آپ کو یقین نہ آئے نا, آسٹریلیا میں جا کے دیکھو. آپ آسٹریلیا میں 100-150-200 سال پہلے انگریز اپنے ساتھ مسلمانوں کو لے کر گئے تھے ہندوستان سے, پشاور سے بھی کچھ لوگ گئے, تو یہ لوگ اپنے ساتھ اونٹ لے گئے تھے مسلمان, بحری جہازوں میں اونٹ لے جا کے انہوں نے جنگلوں میں کام وام کیے جو بھی. تو پھر یہ جب واپس آئے تو اونٹ وہیں چھوڑ دیے انہوں نے. اب وہاں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا, آسٹریلیا میں گورے نہیں کھاتے. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ان اونٹوں کی نسل اتنی بڑی ہے. 2 واقعات تو میرے سامنے ہیں. میں جب لاسٹ ٹائم آسٹریلیا گیا اس وقت بھی, اور اس سے پہلے جب آسٹریلیا گیا اس وقت بھی یہ واقعہ ہوا کہ ان کی گورنمنٹ نے 10,000 اونٹ پسٹل سے فائر کر کے مارے ہیں جنگلوں میں. کتنے اونٹ؟ 10,000 اونٹ ہیلی کاپٹروں سے نا نشانہ لے کے مارے ہیں. میں نے ان لوگوں سے پوچھا بھائی کیا ہو گیا یار, یہ اونٹوں کو تم ایسے فائر کر رہے ہو جیسے کوئی دہشت گرد ہوتے ہیں. بھائی انہوں نے کہا آسٹریلین گورنمنٹ بیزار آ گئی ہے, یہ صحراؤں میں جتنا پانی ہوتا ہے یہ پی لیتے ہیں. یہ کہ اونٹ جب پانی پیتا ہے نا, قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا, پیاسا اونٹ ایسے ٹینکوں کے ٹینک خالی کر دیتا ہے. اونٹ اسٹور بھی کرنا ہوتا ہے نا اس کو, اور اتنے جنگل میں یہ چرتا ہے, اتنا چرتا ہے گرینری ختم ہو جائے گی, دوسرے جانوروں کے لیے بچتا ہی کچھ نہیں. پھر مجھے اندازہ ہوا بھائی اللہ نے ان کی نسلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں آرڈر کیا دیا ہے, کھا جایا کرو, آپ نہیں کھاؤ گے تو یہ ہمیں کھا جائیں گے. یہ صحیح ہے نا. تو اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اب انڈیا کی لوگ مثال دے سکتے ہیں, بھائی انڈیا میں تو گائے کو ذبح نہیں کیا جاتا, وہاں تو گائے ماتا کے ساتھ بڑی سیوا کی جاتی ہے اس کی, اور اس کو نہیں کھاتے, تو وہاں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا. نا 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 نا, آپ ڈاکومنٹریز یوٹیوب میں دیکھ لو کہ انڈیا میں جو گائے جب بڈھی ہو جاتی ہے, بیل جب بڈھا ہو جاتا ہے, اس بیچارے کا حشر کیا ہوتا ہے, بھوک سے تڑپ تڑپ کے مرتا ہے وہ. چند گایوں کی تو ہمیں نظر دکھا دیتے ہیں وہ کہ اس کو کوئی گھر میں لے گیا, اس کی مرم پٹی کی, اور اس بڑھیا کو بیچاری کو گھر میں رکھ کے کھلانا پلانا شروع کر. ذبح کرنا نہیں ہے کیونکہ وہ انہوں نے اس کو ماں بنایا ہوا ہے. لیکن وہ غریب آدمی کب تک کھلائے گا؟ وہ کہے گا میں اپنے بچوں کو کھلاؤں یا گائے ماتا کو کھلاؤں, اپنی سچی مچی کی ماتا کو کھلاؤں یا اس ماتا کو کھلاؤں؟ وہ تو پریشان ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جانور سسک کے مرتے ہیں. وہ ویڈیوز نہیں ڈالی جاتی, کچھ لوگوں نے تو ڈالی ہیں, کچھ ہندوؤں نے وہ ویڈیوز ڈالی ہیں, لیکن انہوں نے یہ دکھانے کے لیے ڈالی ہیں کہ دیکھو ہم ہندو ہیں, ہمیں گائے کا احترام کرنا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں گایوں کا حشر کیا ہو رہا ہے, بیچاری کیسے سسک کے تڑپ کے مر رہی ہیں. تو یہ بھوک پیاس سے سسک کے تڑپ کے مریں گے یہ, اگر ہم ان کو ذبح کر کے کھائیں گے نہیں. تو اللہ کا دین ہے نا اسلام, اس لیے اللہ نے کہا کہ بھائی ابھی کھا لو, تو اس میں کیا ہوگا, تمہارے کام بھی آ جائے گا اور ایک اچھی موت مر جائے گا. یہ ذبح کر کے وہ تڑپ کے جو بھوک اور پیاس سے جو ترس کے اور تڑپ کے مرتا ہے, وہ موت سے یہ بچ جائے گا. تو اب وہاں بھی یہی ہوگا آسٹریلیا میں, جو اونٹ کو جو شوٹ نہیں ہوتے وہ جب بڈھے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان اونٹوں کے ساتھ, انسان جب بڈھا ہو جاتا ہے تو اولاد لا کے رکھتی ہے اس کے سامنے کھانا. گائے یا اونٹ جب بڈھا ہوگا اور کھانے چلنے کے قابل نہیں رہے گا, تو آپ کا کیا خیال ہے, وہاں اونٹ کے بچے لا کے ابا کے سامنے خوراک رکھیں گے, توڑ کے پانی کے پیالے لا کے رکھیں گے. وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ کے ایڑیاں رگڑ کے سسک کے مرے گا وہ. تو اگر آپ ان کو ذبح کر کے نہیں کھاتے تو آپ کو گولیوں سے شوٹ کرنا پڑے گا, جو کسی کام کی بھی نہیں ہے. تو میں نے وہاں بولا کہ بھائی گورنمنٹ سے بولو کہ شوٹ کرنے کے بجائے یہ اتنے سینکڑوں ہزاروں اونٹ ہیں, یہ جو ہے وہ ہمیں دے دیں. تو ان کا جواب پتہ ہے کیا تھا, لے لو. میں نے کہا ہم تو لے جا نہیں سکتے, کھائیں شکار کر کے. انہوں نے کہا کھا لو. اب 2000 کلومیٹر دور جنگل میں جاؤ ان کو کھانے کے لیے, تو اس کا طریقہ یہ ہے
کہ وہ گورنمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے, جاؤ یار مار کے کھا لو, آپ ذبح کر کے نہر کر کے جیسے آپ نے کھانا ہے کھا لو, لیکن کھاؤ کیسے؟ 2000 اور آسٹریلیا اتنا بڑا صحرا ہے نا, اتنی شدید گرمی, جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے. 2000 کلومیٹر پہ آپ گاڑی میں سفر کر کے جائیں, 2000 کلومیٹر کے بعد جا کے ایک اونٹ کو آپ نے مارا, نہر کیا, تو کیا کرے گا اتنے گوشت کا آدمی؟ ایک ہی دفعہ کر سکتا ہے بس وہ, اس کے بعد آدمی کہتا ہے بھائی میں ادھر سے ہی خرید کے کھا لوں گا, وہ زیادہ بہتر ہے. تو کچھ باتیں کہنے کی ہوتی ہیں, پریکٹیکلی وہ پاسبل نہیں ہوتی. وہ وہاں کی گورنمنٹ نے تو اجازت دی بھی ہے, کھا لو بھائی, ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کھاؤ جا کے, لیکن اتنا مشکل ہے اس کو کھانا, اس کو لائے گا کون؟ اور پھر وہ اونٹ بھی اتنے وحشی ہو چکے ہیں, اس کا بھی خطرہ ہے کہ اونٹ کے, آپ نے اونٹ کو کھانے سے پہلے اونٹ آپ کو نہ کھا جائے کہیں. اتنے وحشی اونٹ تو ایسے ٹانگتا ہے انسان کو, آپ نے بقرعید میں ویڈیو دیکھی ہوں گی نا, یوں پکڑتا ہے ادھر سے اور اٹھا کے چھت پہ رکھ دیتا ہے بندے کو, اتنا بڑا تو اس کا منہ ہے. خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک تقدیر, یہ مینجمنٹ ہے. ایک اور جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن, اللہ نے 7 آسمان اور زمینیں پیدا کی, لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر, تاکہ اس کائنات کے بننے کے عمل کو اور اس میں جو مینجمنٹ ہے اس کو دیکھ کے تمہیں پتہ چل جائے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اور اللہ کا علم بھی کامل ہے, کیونکہ قدرت اور علم دونوں چیزیں مل کے انسان کو کچھ کرنے کے قابل بناتی ہیں. دونوں میں سے ایک صفت بھی نہیں ہو تو آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے.